اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اعتکاف یہ لفظ عکوف سے بنا ہے۔ عکوف کا مطلب ہوتا ہے ایک کونا پکڑ لینا۔ عکوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کونا پکڑ لینا۔ اور شریعت کے اندر اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کا کونا پکڑ لینا، مسجد کا کونا پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے مسجد کے اندر آ جانا، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنا فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے بھائی؟ تو یاد رکھیے کہ اعتکاف کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ اعتکاف کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ سوال یہ ہے کیا اعتکاف کوئی گھر میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کرتے تھے، لہٰذا اعتکاف یہ مسجد میں ہوگا۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اپنی بیویوں سے بستری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد کے اندر بتایا ہے، لہٰذا اعتکاف کو گھر کرنا یا کسی مدرسے میں کر لینا یا ہوٹل روم کے اندر کرنا میرے بھائیوں جائز نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد ہی کے اندر کیا جائے گا، تبھی وہ اعتکاف ہوگا۔ اگر کوئی آدمی گھر میں کر لے تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا، وہ عزلہ ہوگا۔ عزلہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دینا یا ایک کونا پکڑ لینا۔ اعتکاف کہیں گے مسجد میں آ کر کے کونا پکڑنا، لہٰذا گھر میں اگر آپ کریں گے تو وہ اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اعتکاف آپ صرف انہی مساجد کے اندر کر سکتے ہیں جن مساجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز نہیں ہوتی ہے باجماعت، صرف ایک روم بنا ہوا ہے، آدمی آتا ہے اور فردن فردن نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف اسی مسجد کے اندر ہوگا جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہے۔ ہاں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، تب بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے جائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اعتکاف اسی مسجد کے اندر ہوگا جس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ، کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بالکل، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اعتکاف آپ کا تیار ہوا تو آپ نے دیکھا بغل میں بھی معتکف لگا ہوا ہے، اس کے بغل میں بھی معتکف لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کن کے معتکف ہے، یہ کن کے پردے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی بیویوں کا اعتکاف لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا، پھر اس کی قضا آپ نے شوال میں کی تھی۔ تو بہرحال عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مگر ان کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر کے اعتکاف کریں۔ گھر میں بھی عورتوں کا اعتکاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویوں نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا ہے، لہٰذا پوری امت کا سوائے چند افراد کو چھوڑ کر کے اس بات پر اجماع ہے، جتنے بھی مسالک ہیں ایک دو مسلک کو چھوڑ کر کے سب اس بات پر متفق ہے کہ گھروں کے اندر نہ تو خواتین کا اعتکاف ہو سکتا ہے نہ مردوں کا، اعتکاف مسجد کے ہی اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، تو لہٰذا گھروں کے اندر خواتین کا اعتکاف کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ خواتین اگر اعتکاف کرے تو ان کے لیے پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے، اور جس مسجد میں انتظام نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ اعتکاف نہ کریں۔ اگر انتظام ہے سیپریٹ پردے کا اور ان کی تمام ضروریات کا تب تو وہ اعتکاف کر لیں، لیکن اگر عزت کا خطرہ ہو، بے حیائی کا خطرہ ہو تو یاد رکھیے اعتکاف سنت ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ لہٰذا فرض چیز کے لیے سنت کو خطرے میں، لہٰذا سنت کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اگر پردے وغیرہ کا انتظام نہ ہو تو بہتر ہے کہ خواتین اعتکاف نہ کریں۔
اعتکاف کرنے والا اپنے معتکف میں کب داخل ہوگا؟ معتکف کا مطلب جب پردہ وغیرہ ڈال کر اس کے لیے بنایا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں، اپنے حجرے میں، یا آپ کے لیے جو پردہ وغیرہ ڈال کر کے جو بنایا جاتا تھا، اللہ کے رسول فجر کے بعد داخل ہوتے تھے 21 تاریخ. تو اب کیا اعتکاف کرنے والا 21 تاریخ کو فجر کے بعد داخل ہوگا؟ نہیں. اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے. اب اگر وہ 21 کو فجر کے بعد داخل ہوگا تو اس کی رات تو نکل گئی، 10 دن کیسے ہوں گے؟ اور جو طاق رات میں عبادت کرنا ہے وہ بھی اس کی رہ جائے گی. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہوگا وہ مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے اور رات بھر وہ مسجد ہی کے اندر عبادت کرے گا، اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے معتکف کے اندر جو اس کی اعتکاف کی جگہ ہے اس کے اندر داخل ہوگا. نکلے گا کب؟ شوال کا چاند نظر آ جائے، لوگ اس کو بتا دیں گے کہ نظر آ گیا تو وہ نکل آئے گا. یا 30 اور 29 کی عید نہ ہوئی تو 30 روزے کمپلیٹ کر کے وہ اپنے، جب 30 روزے کمپلیٹ ہو جائیں تو وہ اپنے معتکف سے نکل آئے گا. ایک اہم مسئلہ، کیا اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اعتکاف کرنے والا اگر مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. مگر ہاں، اگر ایمرجنسی کی صورت ہے تو وہ نکل سکتا ہے. ایمرجنسی کی صورت کیا ہے؟ مسجد میں لیٹرین کا، پیشاب کا انتظام نہیں ہے اور اس کو مسجد سے نکل کر کے ہی کہیں کرنا ہوگا یا اپنے گھر جا کر کے کرنا ہوگا، یا غسل وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو آدمی مسجد سے نکل کے باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو کر کے لوٹ کے آ سکتا ہے، غسل وغیرہ کر کے آ سکتا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کی الحمدللہ یہ چیزیں اب نہیں ہیں. ہمارے یہاں مساجد میں غسل خانے بھی ہیں، حمام بھی ہیں، باتھ روم بھی ہیں. تو بہرحال اگر یہ ضرورت ہے اس کو اور مسجد میں انتظام نہیں ہے تو وہ باہر نکل سکتا ہے. یا کوئی اور ایمرجنسی ہے، مان لو بیمار ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ دوا لانا ہی ہے اس کو، تو وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور پھر دوا لے کر کے اپنے اعتکاف کے اندر آ جائے گا. کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے تو کیا اعتکاف سے نکل سکتا ہے؟ یاد رکھیے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنا یہ فرض ہے اور اعتکاف کرنا یہ سنت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، لہذا سنت کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اور وہ اعتکاف سے نکلنا چاہتا ہو تو وہ اعتکاف سے نکل سکتا ہے. اعتکاف کے اندر کون کون سے کام کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، ہر قسم کی عبادت آپ اعتکاف کے اندر کر سکتے ہیں، ہر قسم کی عبادت. اعتکاف کے اندر آپ کو 5 نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. میں نے سنا ہے، پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے باہر کے بارے میں، کہ لوگ اعتکاف میں لیٹے رہتے ہیں اور فرض نمازیں بھی لوگوں کی مفقود ہو جاتی ہیں. اللہ عالم. تو بہرحال ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو نفل نمازیں بھی پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ، اللہ جس نے دن و رات میں 12 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا. ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. یہ ٹوٹل 12 ہیں. ان نوافل کا بھی آپ کو خاص اہتمام کرنا ہے. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اعتکاف کوئی سونے کے لیے آپ نہیں آئے ہیں. اپنے اعتکاف میں زیادہ تر وقت آپ اللہ کی عبادت میں لگائیں، تحمید و تمجید و تسبیح و تحلیل میں لگائیں. اسی طریقے سے آپ جب اعتکاف میں بیٹھے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، آپ کو فرض بھی پڑھنا ہے، آپ کو نوافل بھی پڑھنا ہے. اسی طریقے سے چاشت کی نماز کا بھی آپ خاص اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں سے زیادہ مل جول نہ کرے، لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ملاقات کرنے نہیں. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ جائے. ہاں کوئی ضرورت ہے تب تو آپ کسی سے کوئی گفتگو کر لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا وقت عبادت میں لگائیں، آپ زیادہ لوگوں سے میل جول نہ کریں. اب ایک سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب موبائل کا استعمال اعتکاف میں کرنا کیسا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہے آپ موبائل کے استعمال سے بچیں. ہاں کوئی ضرورت ہے، مان لو گھر سے کپڑے منگوانا ہے، گھر سے کھانا منگوانا ہے تو آپ نے فون کر دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب آپ واٹس ایپ کھول کے بیٹھے رہیں، فیس بک کھول کے بیٹھے رہیں. اگر آپ کو یہی کرنا تو بہتر ہے کہ آپ اعتکاف
نہ کریں. اگر آپ کو یوٹیوب چلانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں. اعتکاف کہتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 10 دن دنیا سے کٹ جانا, اور آپ پھر یوٹیوب چلائیں, واٹس ایپ چلائیں, تو پھر آپ کے اعتکاف کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اعتکاف کے اندر موبائل کا استعمال آپ نہ کریں. ہاں اگر رکھنا ہے تو سوئچ آف کر کے رکھیں, اور جب ضرورت ہو تو آپ نے گھر فون کر لیا اور بتا دیا یہ سامان وغیرہ وغیرہ, تو اس طریقے سے تو اتنی تو اجازت ہے, لیکن اس کے علاوہ موبائل کا استعمال کرنا غیر مناسب ہے. کیا اعتکاف کی حالت میں کوئی ملنے آ سکتا ہے؟ ہاں, فیملی ممبر کوئی ملنے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یاد رکھیے, آپ اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے تو آپ کی فیملی پریشان ہو جائے گی, بچے پریشان ہوں گے, گھر میں آٹا لانے والا کوئی نہ ہوگا. تو یاد رکھیے فیملی کی دیکھ بھال کرنا یہ فرض ہے, اور سنت, یہ اعتکاف کرنا سنت ہے, لہذا سنت کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر آپ کے اعتکاف کرنے سے آپ کے گھر میں دقت ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں. ایک مسئلہ یہ ہے, کیا 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں, سعودی عرب کے مفتی عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے, لیکن چونکہ اعتکاف یہ نفلی عبادت ہے, اگر کوئی 1 دن یا 2 دن کا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا. سنت اعتکاف کون سا ہوگا؟ جو پورے 10 دن کا کیا جائے, پورے آخری عشرے کا کیا جائے, وہ سنت اعتکاف ہوگا. کیا مرے ہوئے کی طرف سے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. مسجد میں درس وغیرہ ہو رہا ہے, کیا درس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی بہت لمبا درس ہو تو بہتر ہے تھوڑا بہت آپ شریک ہو جائیں, لیکن زیادہ تر وقت اپنا عبادت کے اندر گزاریں. لیکن اگر کوئی ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. کیا اعتکاف کرنے والا درس دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. اگر سیکھنے سکھانے کی ضرورت پڑ جائے, دین کا کوئی مسئلہ آ جائے تو دے سکتا ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول رہے. اچھا بھائی, اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اعتکاف کے ثواب کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. اعتکاف یہ آدمی کی اپنی پرسنل عبادت ہے جو اس کو اس کے رب سے قریب کرتی ہے. آپ اگر اعتکاف کریں تو یہ حدیث آتی ہے کہ کوئی مسجد میں اعتکاف نہ کرے تو پورے محلے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا, یہ روایت بھی ضعیف ہے. لہٰذا اعتکاف یہ آدمی کی ذاتی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا, لیکن کوئی اسپیشل ثواب اعتکاف کا نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو میرے بھائیوں اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. کوئی بغیر ضرورت مسجد سے نکل جائے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. کوئی اعتکاف میں بیٹھا, اس کا دماغ گھوم گیا, پاگل ہو گیا, اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی خاتون اگر اعتکاف میں بیٹھی ہے اور پیریڈ آ جائے, اعتکاف ختم, فوراً مسجد سے نکل جائیں, یا نفاذ آ جائے فوراً ان کو مسجد چھوڑ دینا ہے. اسی طریقے سے جو عورت پیریڈ میں چل رہی ہے اس کو اعتکاف کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. ہاں اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے تو اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے. اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کے بعد اپنے گھر آئے, مالا پہنائی جائے, ڈھول بجائے جائیں, تاشے بجائے جائیں, میرے بھائیوں کی ساری چیزیں سنت سے ثابت نہیں. اب یہ تو اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں. اب بس 2 منٹ میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اور آپ کے یہاں اعتکاف کی شکل بدل چکی ہے. اعتکاف کو لوگوں نے منورنجن کا اور کھیل تماشے کا ذریعہ بنا لیا. یاد رکھیے اعتکاف یہ آپ کی پرسنل عبادت ہے, اور اعتکاف میں آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے. لہٰذا اعتکاف میں موبائل چلانا, میرے بھائیوں اگر چلانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں. اسی طریقے سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے میٹنگ کر رہے ہیں, ہنسی مذاق بیٹھ کے کر رہے ہیں, چائے ان کے لیے بن کے آ رہی ہے. یاد رکھیے آپ کو اگر ہنسی مذاق کرنا تھا تو رمضان سے پہلے کر لیتے یا عید کے بعد کر لیں. اب آپ جب اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں, ایک ساتھ جمع ہو کر کے چائے پینا, ہنسنا, بولنا, ہلانا اور جوک سنانا, یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اعتکاف کی روح کو ختم کر دیتی ہیں, اعتکاف کی چاشنی کو ختم کر دیتی ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اعتکاف میں ان چیزوں سے پرہیز کریں. اعتکاف کے اندر جا کر کے افطاری کاٹنا مسجد کی,
یاد رکھیے آپ افطاری کاٹنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، جن کا کام افطاری کاٹنا وہ کاٹ لیں گے، آپ یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ اپنی عبادت کے اندر مشغول رہیں، افطاری وغیرہ نہ کاٹیں۔ اگر آپ کو افطاری کاٹنا ہے تو میرے بھائیوں آپ اعتکاف میں کیوں بیٹھ گئے؟ اگر آپ کو یہی کام کرنا تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ جو بھی اخراجات ہوں گے وہ آپ اٹھائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ مسجد اٹھائے گی، نہیں، آدمی اعتکاف کرے ذاتی خرچے پر کرے کہ اپنا خرچہ خود اٹھائے۔ ہاں اگر مسجد اس کو کھانا پرووائڈ کر دے، افطاری پرووائڈ کر دے، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مسجد کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھے۔ تو میرے بھائیوں بس آپ سے یہی کہنا ہے جو بھی اعتکاف میں بیٹھے اعتکاف کی روح کو خراب نہ